الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بسيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک جی. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا وأحلمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صاعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا على آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلین. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان گئے وہ جہان کی، ہاں جان ہے تو جہان ہے. آئے وہ میری قبر پر، آئے وہ میری قبر پر گیسوں سوار کے. مجھ سے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے یا رسول اللہ. اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہریے، کیونکہ عمر ساری گزار دی میں نے اس انتظار میں. اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، اے سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ. حمد و صلات تو بعد صدہ تکاریم و عزتاں دے لائق، عقیدتاں اور محبتاں دے لائق صاحبان علم و دانش، وارثان محراب و منبر، سٹیج دی زینت یمین و یسار تشریف فرما، عالی مرتبت حضرات علماء ذی عز و شرف، میرے محبوب سونے دی سنا گستری کرن والے سنا خانان شیری لسان، برادران اسلام، یاران طریقت، آلیان نٹال والا، اور اساں سارے دے میزبان استاذ الحفاظ محبی و مخلصی حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رب نواز صاحب، اور منتظمہ کمیٹی جامع مسجد گلزار مدینہ المعروف حاجی خیلاں والی. رات بھی ہے، دیات بھی ہے، رات بھی ہے، دیات بھی ہے، لیکن ایک گل دی تسلی ہے
کہ سید الانس والجان دے ذکر دی نور دی برسات بھی ہے۔ میری کانڈ تے تشریف فرما جتنے صاحبان علم بیٹھے ہیں، یہ میرے تو ہر اعتبار دے نال آلہ علم تقوی ورع پڑھن پڑھان، میں نہ دے سامنے ایک مبتدی طالب علم ہوں۔ انہاں کو سبق سناونا مقصود ہے اور تساں لوگوں کو تقریر سناونا مقصود ہے۔ اے ہر بندے نو تقریر سناون دا علیحدہ چج ہوندا ہے۔ عاماں کو سناونی ہو رہے، خاصاں کو سناونی بولو ماڑے ماڑے ہو رہے، تے اپنے استاد کو سناونی ہو رہے۔ عام ایڈائیں تشریف فرما ہیں، خواص ایڈائیں تے درمیان ایک مبتدی۔ میں کوشش کرساں تو ہاڑے تک میرا پیغام پہنچے۔ موضوع میرا ہی ہے، میں حضرت صاحب کو پوچھے، میں کہ جو میں تسی آکھ سو تقریر امید ہی سن سو۔ انہاں فرمایا تو اپنی مرضی نال کرتے، میری مرضی تے ایک ہی ہے کہ آقا ہمارے بڑی شان والے۔ میرا ایمان اسی تے ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے تو پہلے میرے محبوب سونے دی شان علم قبلہ سیالوی صاحب بیان فرمیندے پہ ہے، بلا لگی لپٹی اگر گل کرنا، سیال شریف دے ایک خاص فیض ہے۔ سیال شریف دے ٹکڑے کھاون والے کو اللہ علم دے اندروں حظ وافر عطا فرمیندہ ہے۔ بات تھوڑا جا بندہ چاجالا ہوئے تے اس دا سونے دے بوئی نال تعلق قائم رہندا۔ حضرات موضوع میں رہی ہے آقا ہمارے، اگر تسی بول سکو تے آنکھو بڑی شان والے۔ آقا ہمارے حضرات حضور دے علم دی شان کوئی بیان فرمائے، میں وہ بھی تھوڑا کو اگے جتھے نہ چھوڑے ہوں دے تو اگے ٹور دے سکا۔ دنیا دا قائدہ تے قانون ہے، گل تھوڑی سمجھو تے پھر تو انہوں سور لا دے سا، پہلے گر دی گل سمجھو۔ دنیا دا قائدہ تے قانون ہے، بندے دا کوئی مسئلہ بن جائے، وہ عدالت ونجے، کچہری ونجے، گران دے کسی وڈیرے کول خان کول ونجے، وہ مقدمہ گھن کے ویندہ ہے تے ان کو آدین مدعی، کیا آدین مدعی جڑا دعویٰ کریں ہے۔ محبوب سونے دا فرمان ہے، فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر کما قال علی تحیۃ و ثنا۔ سونے محبوب پاک فرمایا جڑا بندہ دعویٰ کریں ہے وہ گواہ دیندہ ہے۔ وہ کی دیندہ ہے؟ دلیل یا گواہ۔ گواہ تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، گواہ تکڑا ہوئے تے مقدمہ بھی تکڑا ہوندہ ہے ڈھیک۔ یہ گواہ کمزور ہوئے تے مقدمہ بھی ماڑے بول دے پہ ہو تو سن۔ دعویٰ جتنا وڈا گواہ بھی اتنا وڈا چاہیدہ ہے، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل۔ میرے رب سونے دا دعویٰ ہے کہ او ساڈا خالق ہے، او ساڈا کیا ہے؟ او ساڈا مالک ہے۔ تھوڑی توحید بھی بیان کرن سمجھے، اللہ ساڈا خالق ہے، اللہ ساڈا رازق ہے، دھیاں بھی عطا فرمیندہ ہے، پتر بھی عطا فرمیندہ ہے، عزتاں بھی وہ دیندہ ہے، بادشاہیاں بھی وہ عطا کرندہ ہے، بارشاں بھی وہ رنگ لاندہ ہے، نہ چاہوے تے زمین کو جناب بنجر بھی وہ رکھ سکتے۔ ان دے علم دے اندر ہے کیڑا کام کس ویلے کرنے تے کیڑا کام کس ویلے، یعنی کہ کار ساز حقیقی اگر ہے تو اللہ جل جلال ہے۔ وہ کون ہے؟ سارے بولو اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی۔ اللہ جل جلال دی جناب والا عالی بارگاہ دے اندر سوال ہے، اے کائنات بنان والے مالک و مولا، تیرا اعلان ہے تو ساڈا خالق، تو ساڈا مالک، تو مہربانیاں فرمان والا مالک کریم اسی منن والے ہاں، کیونکہ سانو آمنہ دے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسے آئے سونے دی گل تے اسی اپنی جان تا دے سکتے ہیں، لیکن جناب والا انکار، بولو انکار، اسی حضور تو انکار کر سکتے ہیں۔ جدو کلمہ جے حضور دا پڑیا واگ مدینے والے دے ہاتھ تھے، پھر اسی انکار کیویں کر سکتے؟ انکار ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔
اللہ جل جلال دی علی بارگاہ دے اندر سوال ہے مالک کریم اسی تے منن والے ہاں لیکن میرے مولا اگر کوئی نہ منن والا ہوئے تیرا دعویٰ ہے تو ساڈا خالق و مالک و رازق ہے بیٹے عطا کرن والا بھی تو ہے بیٹیاں عطا کرن والا بھی تو ہے مالک کریم تیری بارگاہ دے اندر سوال ہے میرے مالک اگر کوئی تینوں نہ منن والا آ جائے او آنکھیں جناب والا میں نو دلیل دیو کہ اللہ تو آڈا خالق میں دلیل کیے ادھے تے گواہ کیڑا ہے اللہ جل جلال نے قرآن حکیم دے اندر اپنے دعوے تے دلیل قائم فرمائی دعوے تے جناب والا گواہ بنایا قرآن رتب اللسان فرمایا هو الذی بات فی الامیین رسولا قرآن سن کے سارے آپ کو سبحان اللہ جتنا تو اسی اگے دوڑے سلوڑے سن کے لذت گھندے پہ اتنی قرآن تے آپ کو سبحان اللہ قرآن ساڑی اصل ہے قرآن ہر چیز دا مصدر ہے ساری کائنات دے علوم قرآن تو مشتقن قرآن ہے تے کائنات ہے سمجھ آئی نہیں کہ نہیں میرے علماء ذمہ داری نال میں گل کر رہے ہیں اس کی تصدیق فرما سن اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی اللہ جل جلال نے جناب والا اپنے دعوے تے دلیل بیان فرمائی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا فرمایا لوگوں میرے دعوے تے دلیلی ہے میں انپڑھا تے جائلہ دے درمیان شان والا رسول بھیجے آئے یا اللہ کیڑا ہے مفسرین دیاں خبراں تے اللہ رحمتاں دا نزول فرمائے انہوں نے جناب والا دسے آئے رسولان دے ہوتے جڑیاں جناب والا دو زبراں آ گئیاں نے ادھے تو مراد شان والا ہے جناب والا وہ شان والا کیڑا ہے مفسرین نے فرمایا والمراد منہو سید الاولین والآخرین ادھے تو مراد جناب والا امام الانبیاء دی ذات ہے حضرات گرامی میرا تے تیرا نبی کتنیاں شانہ والا ہے اللہ اپنے دعوے تے گواہ جنہوں بنا رہا ہوں آمینہ دا لال میرا سونا محمد عربی ہے اسی وجہ تو میں آکھیا آقا ہمارے بڑی شان والے تو ساں آکھنا ادھا لنگر میں کھادا تے اتی تسی کھاسو زیادہ جتنا سونے دا کھاسو اتنے اس نے گون میں گاؤ سمجھ آئی کہ نہیں آقا ہمارے سید اعلی حضرت عظیم الفکر شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم اٹھایا فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی چونکہ میرے تو پہلے سیالوی صاحب نے حضور دے علم دے حوالے دے نال جناب والا گل کیتی ہے انہوں نے تو آنو ایک حدیث پاک سنائیے کتاب و تفسیر دے اندر حدیث لے کے آئے رسول مبارک نے کی فرمایا لوگو اللہ دا جناب والا حسن میں ویکھے آئے اللہ دا جلوہ ویکھے آئے رحمان نے پوچھیا محبوب مولا اعلیٰ تے کی جھگڑا ہو رہے آئے حضور نے رد کی تھی مولا تو جاندہ ہے فرمایا لوگوں مہربان نے بڑیاں مہربانیاں فرمائیاں نے اللہ جل جلال نے کرم فرما کے جناب والا اپنا دست قدرت جیڑا اس تے شان دے لائے کہ حضور دے دوہاں کندیاں دے درمیان رکھے آئے فرمایا ہاتھ مبارک ہتھے لگے آئے ٹھنڈ مصطفیٰ دے سینے دے اندر آ گئی ہے اچھا ایک گل عقیدہ اہل سنت دی یاد رکھو جتے اللہ کریم فرمائے نا میں تک نہ پیا یا میں دست قدرت نال اے کیتا اس تو مرادی نہیں ہونی کہ اللہ جسم رکھنا یہ اہل سنت دا مذہب نہیں ہے یاد رکھو گل یہ اہل سنت دا مذہب ہو اللہ جسم تو پاک ہے کیونکہ عالم اجسام یہ عالم سکل ہے یہ بوجھ ہے اور اللہ کریم بوجھ اور سکل تو پاک ہے
جتے الفاظ آ جان اتھے سمجھو کہ اللہ ای نہیں کہ جس طرح ساڈا ہاتھ نعوذ باللہ مالک دے جا ہاتھ تے اس اتھے رکھیا. میرے استاد جی قبلہ اشرف العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاتح مناظرہ جنگ علامہ اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں سن پتر جدوں بھی اے جے الفاظ حضور تے خدا دے بارے چ آ جان سمجھ جاؤ اج رب نے اپنے محبوب تے کرم دی انتہا کر دتی. اج رب نے محبوب تے اپنے کرم دی سارا مارکا بولو یار. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی رسول مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ جل جلال نے کمال مہربانی فرمائی دست قدرت ہے اس جگہ تے لگے آئے ٹھنڈ میرے سینے دے اندر پہ گئی ہے. بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم نانوتوی تعزیر الناس دے اندر انہیں بھی لکھے آئے میرے کریم نے کی فرمایا لوگوں جدو کائنات بنان والے نے میرے نال مہربانیاں دا معاملہ فرمایا ہے اس ویلے میرے تے جناب والا بڑا کرم ہویا ہے. حضور کتنا کرم ہویا ہے. فرمایا علمت علم الاولین والآخرین. میرے سرکار نے اعلان فرمایا اللہ نے میں نو پہلیاں دا بھی علم دے دیتا ہے آخریاں دا علم بھی دے دیتا ہے. نٹال والا دا رہن والے ہو ایک لمحے دی ہے مجلس ہی اللہ دی ملاقات رسول اللہ دی ملاقات رحمان دے نال ہو رہی ہے. ایک ملاقات اگر ہو رہی ہوئے اللہ اتنا علم عطا کیتا ہے میرے سرکار نے فرمایا لوگوں میں پہلے نو بھی جان لے آئے آخریاں نو بھی جان لے آئے. حضرات گرامی اگر رحمان نے ایک ملاقات دے اندر میرے نبی نو اتنا علم عطا فرمایا ہے سوچنا جڑا 23 سال اللہ دا قرآن آندہ رہا اللہ نے میرے نبی نو کتنے علم دے نال نوازیا ہوئے گا. اسی وجہ تو تبریلی دا شاہ بولے اعلیٰ حضرت بولے آپ نے فرمایا کہ خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول وہ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. چھالانی چاہی دی آقا ہمارے آنکھوں بڑی شان والے جاگ دے بندے بول دے رہے ہوتے ستے نو اجازت ستے رہو. سمجھ آئی کہ نہیں سانو تو کوئی روکا لکھے تھا اسے کربلا پہنچ جانا مدینہ چھاڑ کے بعد چلے دا گالے لوگ ہم نے تو لکھا ہی نہیں تھا لیکن جنہ نیندر آئی ہو سوتے رہو جڑے جاگ دے پہ ہونا او میرے نال بول کے آکھو آقا ہمارے. حضرات تھے رکو یاد رکھو کسی مولی صاحب کسی حافظ صاحب او دے علم دا اندازہ لاونا ہوئے تے پوچھے ویندا کیرے استاد کو لو پڑھے مثلا حضرت تشریف گن کے آئے جامعہ مظفریہ دے اندر صدر مدرس ہیں اور میں کو دسیا نے کہ پرویا علی حضرت صاحب دے شاگرد ہیں میرے دل وچ ایک احترام آیا کیوں آیا کہ علامہ فضل الرحمان پرویا علی حضرت صاحب انہاں دا علمی دنیا دے اندر ایک مقام ہے ایک مرتبہ ہے انجار کو بندہ آکے آکھے کہ حضرت علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمت اللہ علیہ دا میں شاگرد ہاں تے آکھ دینا علم والا ہی علم والے دی قدر کو سمجھیندا ہے جے الف بے کو سمجھن والا ہے او دوجے کو سمجھدا ہے جاہل بندے کو نہیں پتہ ہوندا یقیناً ایک عالم کھڑا ہو کے استقبال کرسی اتنے بڑے استاد دا شاگرد ہے. حضرات اگر عام استاد مخلوق دے اندروں کوئی ہووے چنگے علم والا ہووے ان دا کوئی شاگرد آوے اساں کھڑے ہو کے انہوں سینے دے نال لاندے ہاں کہ چنگے استاد دا چنگا شاگرد آیا ہے او دا یہ مقام تے مرتبہ ہے کہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل میرے شان والے سونے محمد دے مرتبے دا عالم کے ہوئے گا جدا مخلوق دے اندر کوئی استاد نہیں جدا استاد خود خالق کائنات بنیا ہویا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی میرا اعلان نہیں بلکہ اللہ جل جلال دے قرآن دا اعلان ہے. سن میرے رحمان نے کی فرمایا الرحمن علم القرآن. قرآن دی سمجھ آندی نہیں کہ مدرسہ ہے نا تو پھر چلو نا علم دی گالتی اتھے ہی میں شروع کر دیتی.
اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی رحمان نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان نے میرے نبی نو جناب والا قرآن دا علم عطا فرمایا دوجے مقام تے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ قرآن دے الفاظ نے حضرات گرامی رحمان نے فرمایا میرے حبیب جیڑیاں گلاں تسی نہیں جان دے آئے ہو رحمان نے کمال کرم کر کے فضل عظیم کما کے تو انو علم عطا کیتا ہے اچھے استاد دا طالب علم ہوئے استاد نو تک کے شاگرد اندازہ لایا جانا ہے یا جس ادارے دے اندروں پڑھے آئے انہوں تک کے اندازہ لایا جانا ہے نٹال والا دے رہن والے ہو جنہوں پڑھان والا خود کائنات پڑھان والا رحمان ہے پڑھن والا ختم نبوت دا تاجدار تے نبیاں دا سلطان ہے دسو نہ پڑھان والے دا عالم کی ہوئے گا تے پڑھن والے دا عالم کی ہوئے گا حضور نے فرمایا ایک مجلس دے اندر جناب والا اللہ نے پہلے دا علم بھی دے دیتا ہے آخریاں دا بھی دے دیتا ہے میرے علماء پشت تشریف فرمانے ہر علماء دے ادارے دے اندر سویرے دا جدو ٹائم آندا ہے کتاباں پڑھن تو پہلے طلبہ قصیدہ بردہ پڑھ دینے تے ہر جناب والا طالب علم آدھا ہے فَإِنَّ عِلْمَ اللَّوْحِ بہر طالب علم علامہ بوسیری نو پڑھ دیا آدھا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَغَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولایا صلی وسلم دائما ابادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم علامہ بوسیری میرے کریم دی سخاوت نو بیان کر رہے امام بوسیری آتے نے لوگو اللہ نے سرکار نو لوح دا بھی علم عطا کیتا ہے کلم دا علم بھی عطا کیتا ہے لوح اس نو آکھیا جاندہ حضرات گرامی جتھے تیری تے میری تقدیر لکھی ہوئی ہے کلم اس نو آکھتے جڑی تقدیر لکھن والی ہے امام بوسیری نے کیا کیا انہاں کہ یا رسول اللہ اللہ نے تو انو اتنے علم دنال نوازے آئے رحمان نے تو انو اتنی شانہ عطا کی دیا نے سونیا تقدیر جڑی لکھی جا رہی ہے کلم جو لکھ رہا ہے اس نو بھی تسی جان دے ہو جڑا لکھا گیا ہے انہوں بھی تسی جان دے ہو چھے جائے کہ بڑا علم بندے نو تقدیر دا علم مل جائے لیکن مولا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس تو اگلی گل کر گئے انہاں کہ سونیاں تقدیر نو جاننا بڑی وڈی گل ہے لیکن اسا غلامہ واسطے بڑی گل ہے کہ تو انو تقدیر دا علم ہے جتھے تک تو ہاڈا تعلق ہے سنو مولا علی قاری نے کی فرمایا فَإِنَّ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ سَطْرٌ مِّن سُطُورِ عِلْمِكَ یا رسول اللہ مولا علی قاری حنفی آخر حضور تقدیر نہ علم جاننا بڑی بڑی گال ہے اسا غلامہ واسطے جتھے تک تُڈا تعلق ہے اللہ جڑا تساں علم نہ سمندر عطا فرمایا نا میں مولا علی قاری جتنا تساں پڑھیا تُڈی ذاتاں پڑھا میں اس تو انالائسس کر رہا اندازہ لا رہا کہ سونیاں لو تے قلم نہ علم جڑا اوتوں نے سمندر نہ ایک قطرہ نظر آ رہا ہے آقا ہمارے آپ یہ باتیں شاید سمجھ نہیں پا رہی ہیں آقا ہمارے اتنی بڑی شان میرے کریم نو عطا فرمائی لو دا علم بھی سرکار دے کول کلم دا علم بھی سرکار دے کول بلکہ اسی دا دیں اللہ دی عطا دے نال ما کان ما یکون دا علم ما کان ما یکون دا علم سرکار دے کولے لیکن حضرات گرامی اتنا علم اور اتنی فضیلت و فضل ہے لیکن اللہ نے دعا کی سکھائی ہے فرمایا محبوب میرے کڑو منگیا کر مالک کی منگنا ہے فرمایا رب زدنی علما اے اللہ میرے علم دے اندر اضافہ فرما دے باہر سو حضرات گرامی اس تو اگے نہیں جاواں گا حضور دی ایک اور جہت بیان کراں گا ایک واری تو سی آکھ دے آقا ہمارے چلو
چلو تو انو ایک گل سنانا حدیث شریف کتاب المیراث سے پڑھن لگا اے تسی بیٹھے ہوئے ہو نا سارے بندے اتنا اہتمام کیتا نے میں تا آیا گھنٹے نہیں تقریر کر کے پرا لگ ویسا چنگا لنگر چنگی عزت سارا کچھ یہ پتہ نہیں تسی کتنے دنوں تو اس محنت واسطے لگے ہوئے ہو کہ کچھ تساں کیتا یہ ون وے آف لو نہیں اے ہنج نہیں وجنی ہنج کرسو تے وجنی سمجھ آندی بھی میری گل دی اس طرح نہیں بجتی بلکہ یہ اس طرح نہیں بجتی بلکہ یوں کر کے بجائی جاتی ہے تالی ہون اساں حضور دے نال پیار کردے ہیں محبوب سونا بھی پیار کردا کہ نہیں کردا اے ہر گران دے اندر ایک اد بندہ ہو جے ہوندا جدا والی وارث کوئی نہیں ہوندا سائیں قسم خدا کوئی نہیں جس دا نہ ماں نہ پیو نہ دھی نہ پتر نہ بہن نہ برا نہ رن نہ کن نتھنگ مور ایلس یکو تنا ایک اللہ ہوندا انہوں قرآن نے آکھیا کلالا کیا آکھیا کل او ثواب لفظ نے قرآن دا لفظ ہے اللہ دے سواریو بولو کی فرمایا کلالا یہ وہ ہوندا ہے جدا آگ پچ کچھ نہ ہو یہ میراث دے باب دے جڑے علماء نو سمجھن ہن تے وراثت دا علم بھی لبنا اوکھا ہو گیا بس وہی لوگ ہی پڑھا سکتے ہیں جڑے جناب چلا کٹ کے بیٹھے مسلے تے زندگی اسی گالج گزارے ایڈا ہی آتا ہے کو دساں رب دا قرآن کی فرمائندہ ہے ایڈا ہی آتا ہے کو دساں سونے محمد دا فرمان کی فرمائندہ ہے باقی جڑیاں اے محافل ہیں انہاں محافل دیاں چکا چوند روشنیاں بڑے بڑے علماء کو اس طرف گھنا آئیاں ہیں کہ انہاں کو کتاب دے نال غرض نہیں ہے انہاں کو غرض ایک گھنٹہ تقریر کرو جیب وچ پیسہ پاؤ تے موجاں کرو چنگی گڈی گھنو چنگا مربع گھنو چنگی جناب بلڈنگ بناؤ وہ زمانہ گزر گیا ہے جدو عالم دی قدر ہوندی ہن قدر ہے وائز دی اور وائز بھی وہ جڑی چپڑیاں سناوے تے جناب سوراں لاوے تے سارے جل پناہ لگ ونجے ایک عالم جڑا ساڑھے جے ہزاراں کو تیار کریندا ہے ان کو آج بھی مدرسے جا کے پوچھو ہاں جی حضرت سناؤ پھر جناب پرنسپل صاحب پرنسپل اساں حضرت پرنسپل آدھیاں تھوڑی جدید تعلیم دے نال بھی ہم آہنگی رکھنے وجہ تو تے جڑے قدیم والے علوم والے ان آدھیں صدر مدرس ٹھیک ہے یا منتظم آدھیں ناظم اعلیٰ بھی آدھیں کیونکہ تھے اعلیٰ بہت زیادہ پھر دیں ناظم اعلیٰ صاحب معذرت دے نال گلاں تھوڑیاں کھپریاں ہیں ناظم صاحب دی گڈی سال بعد بدل دیے لیکن جڑے پڑھان والے ہیں ہزاراں ناظم تیار کرن والے کدی او کسی سیانے آکھے ہی نا اے سورج کو دیوں کو اوے تو سویر نو نکلدا ہے روشنیاں دے اندر تے کو کی پتہ ہے رات دا اندھیرا ہوندا کہ ہے کدی رات دے اندھیرے دے اندر میرے ویڑے آ تے کو پتہ لگے یہ مشکلات تے اندھیرا آکھ دے کہیں کو ہیں تے ناظم صاحب دن بدن چنگے ڈاویں ڈوٹے تے مال متال تے استاد دی حالت 20,000 تنخواہ دین دیاں جی استاد صاحب یہ استاد غلطی نہ لاکھے جناب میرا گزارا نہیں پتہ ہے کہ فتوہ ساڑی بغل دے اندر کیوں دے ہاں مولوی دین وچ ایندا ہے نہیں مولوی ہوا کھیندا ہے کیا ساڑا یہ حال ہے کہ نہیں تھوڑے نہ بول سو تے میں تے ہمیں تقریر کریں میں تا رب نے واسب تھوڑے کو روپیہ منگے ہے جی تو آپ کو میں آکھیا میں کو 4 روپے دے سو تقریر کر سکتا کوئی گال ہوئی ہے اللہ گواہ ممبر تے بیٹھا میں کو تو یاد بھی نہیں کیرا رب نے وعدے جڑا میرے کول ٹائم پہ گیا حالانکہ میں نہ دے کول ایک باری آئے ہوئے میرے ذہن میں ہن چہرہ تک کیا یاد ہے رب نے واسب کیڑے حضرات اپنے معیار بدلو اگر بچنا چاہتے ہو آن والی نسل کو آل سنت چاہتے ہو کہ وہ آل سنت ہی رہے تو پھر معیار بدلو ازرائے نوازش معیار ساڈا معیار یکسر مختلف ہو یار ایک زمانہ ہوندا ہے جڑے تسی چٹیاں ککھاں والے بیٹھے ہو تھوڑے زمانے دے اندر کیا تھاں تے میلاد ہوندا ہے تھوڑا ہوندا ہی نا لیکن چاس بھی تاندی ہے ایمانداریاں بھی ہیں او یار واللہ آخرت خیر لک من الاولی دی تفسیر کیوں کریں دے او چا کرو جے دے نال امت کو فائدہ ہوئے تے اے بھی تے واللہ آخرت خیر لک من الاولی دی تفسیر ہے نا کہ پہلے پورے ضلع میاں والی شاید ایک عالم بھی نہ لبدا ہوئے ہن مدرسے بن گئے ہیں اتھوں ہزاراں علماء تیار ہو گئے ہیں ہزاراں دی منہ سونے دیاں جناب گلاں آ گئیاں ہیں سونے دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں اے بھی تے واللہ آخرت خیر لک من الاولی ہے نا کہ نہیں حضرت کاش ساکو انہاں گلاں دی سمجھ آ کدی کسی جا کے استاد دے کول پوچھے استاد صاحب اتنے بالاں کو پڑھان دے ہو نظام کیویں چل دے ساری لوڑ ہے تے دسو یار تو اتنا پوچھ چھوڑے سے تے کملی والا تیرے تے راضی ہو سی میرے وارثاں دا خیال کرن والا آ گیا ہے اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی بارسو آقا ہمارے کوڑیاں سن کے بولنا بڑا اوکھا ہے آقا ہمارے
چونکہ میرے بھائی اللہ مولا بخش علوی صاحب انہاں علم دی گل کیتی تے میں شان علم سرکار دی بیان کر چھڈی ہے آؤ سرکار دی شان دی ایک اور جہت تواڈے سامنے لے کے آندا او بندہ جناب والا جدا والی تے وارث کوئی نہ ہوئے ہن جناب والا جدی برادری ہوئے برادری دا بڑا مان ہے رشتہ داراں دا بڑا مان ہے چاچے مامے تائے دا جناب والا بڑا مان ہوندا ہے ایک بندہ لگا ایک اللہ تنے تنا جدا کوئی والی وارث نہ ہوئے جناب والا گراں دے اندر انہاں دی کوئی سنن والا بھی نہیں ہوندا ہے سلام کر شان والے آمینہ دلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنو یہ حدیث آنا ہے یعنی شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ سن میرے کریم آقا نے کی فرمایا فرمایا انا مولا ملا مولا لا وانا وارث ملا وارث لا او کما قال سرکار نے فرمایا جڑا میرا غلام میرا کلمہ پڑھن والا ہے او دا والی وارث کوئی نہ ہوئے تے گھبران دی لوڑ نہیں ہے جدا والی وارث کوئی نہیں ہوئے گا او دا والی وارث آمینہ دا لال بن جا اسی وجہ تو سید اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بولے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ارے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی آقا ہمارے آپ کو میری گلہ سمجھ آنی ہے پیا تانگ تا نہیں ہوندے پہ اگلی حدیث پاک پڑھا اگلی امام ترمذی اس حدیث کو گھن کے آئے کتاب المناقب دے اندر باب فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی جناب سیدنا ابو ہریرہ پاک آنکھو رضی اللہ تعالی نہیں ڈھلے نہیں جنے آر بولو رضی اللہ تعالی آل سنت کو تقریر بھی سناونی چاہیے تے نال عقیدہ بھی دسنا چاہیے اساں کانے نہیں ہیں اساں کو حساق دے نال حضور دی آل نظر آندی تے ان دے نال حضور دے اصحاب نظر آندے سمجھ آئی ایک آنکھ ہوئے دوجی نہ ہوئے بندہ کانا ہے تے کانا بندہ جڑا ہوندا ہے او بھاویں اپنے آپ کو جھوٹا نبی بنائے تاویں عیبدار ہی ہوندا ہے علیحدہ گل جڑا رب نبی بناندا او بے عیب ہوندے تے جے کو انگریز بناندا او ہمیشہ ازلی حسبی نسبی نسلی جناب عیبدار ہوندا ہے حضرات گرامی اس آنکھ دے نال حضور دی آل نظر آندی اس دے نال حضور دے اصحاب نظر آندے آل والی آنکھ ہوئے تے نہ ہوئے تے تاویں بندہ کانا ہے جی اصحاب والی آنکھ ہوئے تے آل والی نہ ہوئے تے تاویں بندہ کانا ہے کہ سونے محبوب پاک کو صحابہ پوچھیا حضور کیڑا ڈنگر ہے جن دی قربانی جائز نہیں حضور چار عیب گنوائے جنہ چو ایک فرما اللہ راء البین اے ہو جا کانا ڈنگر جدا کانا پن دوروں نظر آئے ان دی قربانی جائز نہیں نٹال والے درین والے اگر ڈنگر کانا ہوئے رب دی بارگاہ چ مقبول نہیں عقیدے دا کانا کیویں مقبول ہو سکتا ہے جناب والا آل سنت عقیدہ ہے کہ آل سنت کا بیڑا پار اسے غاب حضور ناجے میں ہے اور نہ ہے اطرت رسول اللہ کی آقا ہمارے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک نو روایت فرمائندے پہ ہیں میرے کریم محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی فرمایا رحمت عالم پاک نے فرمایا لوگو کل جدوں قیامت دن آئے گا نفسا نفسی دا عالم آئے گا جناب والا کائنات بنان والا رحمان ساری کائنات نو معاشر دے میدان دے اندر اکٹھا فرمائے گا اتھے نبی بھی آونگے رسول بھی آونگے امت بھی آونگیاں ساری کائنات اکٹھی ہو جائے گی ان سارے نے چل کے اللہ جل جلال دی عالی بارگاہ دے اندر جانا ہے لیکن کسی دی مجال نہیں کہ کوئی قائد بن جائے لیڈر بن جائے امام بن جائے کوئی بھی جناب والا آگے نہیں آئے گا لیکن میرے محبوب نے کی فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا او کما قال فرمایا لوگو جدو کوئی بندہ لیڈر بننا نہیں آئے گا
اس ویلے آمنہ دا لال آ کے ساری کائنات دی قیادت کرنا جائے گا۔ سرکار سونے کی فرمائندے جس ویلے قیادت کرن اللہ دا جلال اتنا ہے قائد بنن واسطے تیار اتھے تا ہر دوجہ بندہ دے میں کو قائد بنا میں کو لیڈر بناؤ۔ اگر غلطی دے نال شاگرد اون ادارے دے اندر پڑھاون لگ پو جتھے پڑھے آئے انہاں دے استاد بھی موجود ہون تاں بھی انہاں دی لتاں چھکیا دے استاد کو تلنا کرو اتلے مقام تے میں کو پہنچاؤ تاکہ استاد سے بھی میرے کو تنخواہ مانگ کے گھنا۔ آج اے معیار بن چکے سارے معاشرے دا، لیکن محبوب سونے فرمایا کہ جن ویلے کائنات ساری اکٹھی ہو سی انبیاء اور رسول حسن لیکن کیا کوئی جرت نہیں ہے کہ کوئی قائد بنے۔ جناب آدم تو گھن کے جناب عیسیٰ تک اور اے عقیدہ بھی سن گنو اساں کسی نبی دے منکر کہنا سادہ ایمان ہے کہ کائنات دا ہر نبی نفس نبوت نفس رسالت یعنی نبی تے رسول ہون دے اعتبار نال سارے نبی برابر ہیں۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے نہ سے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی اللہ دے نبی جتنے بھی ہیں نبی اور رسول ہون دے اعتبار نال برابر ہیں۔ ہاں فضیلت اور درجہ بندی دی گل کیتے جاوے قرآن فرما تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اے رفع بعضهم درجات والمراد منه سید الاولین والآخرین رفع بعضهم درجات لا کے دسیا نبی ہون دے اعتبار نال تا برابر ہیں لیکن فضیلت دی گل کیتی جائے تے جو مقام حسنین دے نانے نو لبیا ہے کائنات دے اندر اور کسی نو نہیں نصیب ہو جائے۔ گل سمجھ آندی پی ہے قبلہ ذرا دھیان دے نال گل سنو سمجھو گل کو۔ حضور فرمایا جدو کوئی نہ اگے آسی تے اگے میں آسا حضور وال فرمایا میں قیادت کر سا میں لیڈ کر سا میں تو آپ کو گھن کے اللہ دی بارگاہ ویسا قبلہ میرا اپنا ایک وجدانی کیفیت دا ایک تشریح ہے کہ سارا جبلت اور خمیر فطرتی اصول ہے بندے دا تنگ تو نہیں ہوندے پہ ہو گلاں سمجھ آندی پی ہیں بندے دی عادت ہے کہندا چاچا ماما کہ وڈی پوسٹ تے چا ونجے تے اس تے جڑے سنگی ہوندے ہیں نا وہ اگر کھلوتے ہون سامنے تے چاچا انہاں دا وڈی پوسٹ والا وڈی کرسی علا وڑے تے ان کو دو اپنے سنگیوں کو موڑھا مار کے دے گل سن بیری اے جڑا وڈا آیا ہے نا بندہ جن دے واسطے سارے کھڑے ہوئے یہ کوئی اور نہیں میرا چاچا ہے۔ اے فطرتی اصول ہے انسان دا انسان اپنی بڑائی بیان کردا تے کہ پتہ اوتے سارے امتاں ہو سن سارے نبی ہو سن اساں جے بھی نکمے ہو سن اگے سونا محبوب ہو سی تے پیچھے کائنات ہو سی کہ پتہ ساڈے جا کوئی بندہ دوجے امتی کو ہنج کر کے آ کے بھائی صاحب گل سنو اے جڑے قیادت کرن والے کوئی اور نہیں میرے آقا محمد عربی جا رہے ہیں۔ یارو منظر کیا ہو جائے ہو سی جدو سرکار قیادت فرمائے سن این وجہ تو میں آکھے آقا ہمارے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی سنو میرے کریم دی اگلی شان اسی حدیث تا جناب والا اگلا متن ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا لوگوں میں قیادت کرانگا قیادت کر کے کائنات نو رحمان دی عالی بارگاہ دے اندر لے کے آوانگا یا رسول اللہ اتھے کی ہوئے گا فرمایا پوچھا جائے گا لوگوں کدھر آئے ہو بڑے بڑے بولن والے چپ کر جان گے بڑے بڑے ترم خان سمجھن والے چپ کر جان گے یا رسول اللہ جدوں ساری کائنات چپ کر جائے گی سونیاں اس ویلے ساڈا مدعا کون بیان کرے گا میرے کریم نے فرمایا انا خطیبکم اذا انصتوا او کما قال فرمایا لوگوں جدوں جہان چپ کر جائے گا اس ویلے آمنہ دلال اپنا خطاب فرمائے گا۔ اسی وجہ تو تاکہ جانا ہے ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ۔ اچھا جڑے نہیں بول سکتے نہیں جڑے بول سکتے ہو میرے نال رل کے پڑھ لو حضور دے ثنا خان بن جاؤ کیونکہ اللہ جل جلال دے قرآن دا فیصلہ ہے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ جل جلال دے قرآن دا اعلان ہے قیامت والے دن جناب والا ساڈا انگ انگ بولے گا
جدوں ساڈی زبان نو ویکھیا جائے گا آج دی رات دی جناب والا ساڈے عمل دی ڈائری کھولی جائے گی لکھا ہویا نظر آئے گا نٹال والا دے اندر جامعہ مسجد گلزار مدینہ دے اندر رسول اللہ دے غلام بیٹھے ہوئے انہاں دیاں زباناں چغلیاں نہیں کر رہیاں جھوٹ نہیں بول رہیاں گالم گلوچ نہیں کر رہیاں بلکہ جناب والا رسول اللہ دے غلام مدینے والے دی نعت پڑھ رہے نے تے ہر غلام بول بول کے آخر آئے کہ سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی۔ او میرے مسلمانوں ذرا دھیان دے نال سنو، میرے کریم نے فرمایا جدو کوئی قیادت نہیں کرے گا میں قیادت کروں گا، جدو کوئی نہیں بولے گا آمنہ دلال خطابت کرے گا۔ حضرات گرامی او خطاب کتنا اعلیٰ ہوئے گا جڑا کونین دا سلطان فرمائے گا۔ ذرا سوچو امیجن کرو میں ضلع اٹک دراون والا کتھے اٹک ضلع میاں والی ہے ضلع میاں والی درمیان ضلع اٹک پھر تلا گنگ پھر غالباً چکوال دا بھی کچھ حصہ آندا ہے یا نہیں تو پھر جناب ڈسٹرکٹ میاں والی ترے ضلع چھوڑ کے چوتھے ضلع بندے کو کیوں جی وہ شاہ سے بول دا سونا ہے یار ساڑے جا گندہ مندہ بندہ بد عمل روسیہ ہوئے اساں سونا بولیے تے اتنے ہزاراں بندے بغیر کسی لالچ و ساڑیاں گلنا سونن واسطے آوڑ دے ہیں تے بلا تشبیہ و بلا تمثیل جدوں اوکھے ویلے زہرہ دا بابا بول سی دے کے عالم ہو سوچے نا بندہ خلیفہ اول بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا جناب ابو بکر صدیق پاک آپ نے ایک دن حضور کو عرض فرمائی ہے فرمایا سونیا میں بڑے بڑے جڑیاں دیاں تقریراں سنیاں ہیں پر تساں بول دیو تے رس بول دیو محبوبی فن اے ہنر کتھوں آیا ہے میرے محبوب سونے نے فرمایا وما یمنونی وانا من قریش وردیتو فی بنی سعد یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمایا ابو بکر اے ہنر کیوں نہ ہوئے میری ولادت خاندان قریش دے اندر ہوئی ہے تے میرا بچپنا بنو سعد قبیلے دے اندر گزری آئے بی بی حلیمہ دے کول گزری آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جدوں میرے سرکار نے خطاب فرمایا ہوئے گا تے کی عالم ہوئے گا حضرات گرامی دو شانہ میں بیان کی تیاں اسی حدیث دا اگلا متن سنو میرے کریم نے کی فرمایا فرمایا انا مشفعہم اذا خبسو او کما قال فرمایا لوگو جدوں کل قیامت دن آئے گا میرے امتیانو جناب والا جنت دروازے تے روک دیتا جائے گا یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا ہونا کی اتو آمنہ دا لال آ جائے گا یا رسول اللہ انہوں نے کیوں روکیا جائے گا فرمایا نام اعمال ویکھیا جائے گا برائیاں زیادہ نہیں نیکیاں کم نے حضور نے فرمایا میرے امتی جنت دروازے تے آنگے خازن جنت آکھے کا جناب اجازت نہیں ہے کیونکہ تواڈے بد اعمال زیادہ نے نیک اعمال کم نے یا رسول اللہ پھر جنت کے میں جان گے فرمایا انا مشفعہم اذا حبسوا فرمایا لوگو جدو میرے غلاماں نو روکیا جائے گا اتو آمنہ دلال آکے انہاں دی شفاعت فرما کے غلاماں نو جنت لے جائے گا اسی وجہ تو آکھے جاندہ ہے گناہگاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے گناہگاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی آقا ہمارے اگے سنو حضرات گرامی میرے کریم نے فرمایا انا مبشرہم اذا ایسوا او کما قال فرمایا جدو میرے امتی نا امید ہو جان گے وہ تو آمنہ دا لال آ جائے گا امید بن کے آ جائے گا حضور نے فرمایا میں خوشخبریاں لے آواں گا میرے غلام دیاں پریشانیاں آمنہ دلال دور فرمائے گا اگے سرکار نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی او کما قال
فرمایا جدو کائنات پریشان ہو جائے گی، بیٹا باپ نو چھوڑ جائے گا، ماں بیٹی نو چھوڑ جائے گی، فرمایا اس ویلے میری شان بھی بڑی باکمال ہوئے گی۔ حضور اس ویلے توڑے کول کی ہوئے گا؟ فرمایا لوگوں کائنات دیاں عزتاں بھی میرے ہاتھ دے اندر آ جان گیاں، اللہ دے سارے خزانے دیاں کنجیاں بھی آمنہ دلال دے ہاتھ دے اندر آ جان گیاں۔ اسی وجہ تو حضرات گرامی چونکہ رب نے واس صاحب دا حکم ہے ای پڑھ دیا پشتو، فرما رہے کچھ پختون بیٹھے ہوئے نے، اسی وجہ تو تسی غلامات ہونے آئستہ در ملنگ یما ملنگ میں در بارکا۔ اب سبحان اللہ کہیں میں ترجمہ کر دیتا ہوں، چونکہ آپ کے قاری صاحب نے کہا تو میں پڑھ رہا ہوں، وگرنہ میں وہاں سودا بیچنے جاتا ہی نہیں ہوں جہاں خریدار کوئی نہ مل پائے۔ ہمارا ایک اپنا مزاج ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی غیر کی مسجد میں بیٹھ کے کہیں حضرت ہم آپ کے مذہب پہ ہمیں خطیب لگا لیں، ہم وہ تو نہیں ہیں نا، ہم تو فکر رضا والے، ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم خوددار لوگ ہیں۔ سنیے حضرات گرامی پشتو والا کیا کہتا ہے، استاد در ملنگ یما ملنگ میں دادر بارکا، خوگا پیغمبر آیا خادم میں دپے زار کا۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، میں تو ادنا ساگدانگو آپ کے دربار کا، اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا۔ آقا ہمارے سب کی آواز آنی چاہیے، آقا ہمارے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ تو ستانگتے نہیں ہوندے پھر ویسے تہاڈے نال جڑا میرا وعدہ ہی اندے تو 1 منٹ رہ گیا، جے تساں آنکھو تے ایک حدیث شریف اور پڑھ چھوڑو۔ اللہ تہاڈی خوشی کو دوام عطا فرمائے۔ اگر تساں چاہندے ہو تہاڈی خوشی قائم رہے تے میں چشتی ہاں نا، اساں چشتیاں دے سلطان ہیں حضرت خواجہ حسن بصری، یار ڈھلے جے بولے حسن بصری کوئی عام بندہ ہے جن کو مولا علی دے واسطے دے نال فیض میرے مصطفیٰ تو لبی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ مولا علی پاک دے مرید ہیں، آپ خلیفہ بھی ہیں۔ آپ کو کیا پوچھا قبلہ میں چاہتا ہوں میری خوشی برقرار رہے، فرمایا اچھا چاہتا ہے تیری خوشی ہر ویلے برقرار رہے، فرمایا ہاں آندھی ہوا دے جھونکے دی طرح جب ٹھنڈی ہوا لگ دی گرمیاں تے وال موڑ کے آندھی نہیں، وال بندہ ادھیوں کھڑ کھلیندا ہے، کدی ادھر دروازہ ہوا اگے آئی ہی پتہ نہیں کہ ہون تا سمجھ کہنے لگے کشا کہنی آندھی کڑے گئی ہے۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے نا تیریاں خوشیاں ہر ویلے باقی رہن تے تیرا چہرہ کھلدا رہے، فرمایا پھر اینکو شکر دے پنجرے دے اندر قید کر، اللہ دا شکر کردا رہے تیری خوشی ہمیشہ برقرار۔ لئن شکرتم سارے جڑے بابے ہیں نا اون دے بابے ہیں پلمبر دے جڑے شے کوئی نہیں، سارے بابے یا قرآن دسیندے ہیں یا محمد دا فرمان دسیندے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں گال دی؟ فرمایا اگر چاہتا ہے تیری خوشی برقرار رہے تو ان کو کیا کر، ان کو شکر دے پنجرے دے اندر قید رہے۔ فرمائیں تحفظ ناموس رسالت یاد رکھو، اے بھی شان مصطفیٰ، جتنا غیرت مند محمد امتی ہے کائنات جھور کوئی بھی نہیں۔ یہ بڑی واضح گل، 1500 سال تو بعد 1500 سال بڑا ڈھگ عرصہ ہے، 1500 سال تو بعد بھی اگر کوئی میرے محبوب دی شان دے اندر حرزہ سرائی کرے، حضور دی ذات دے بارے 4 گلاں کوئی لکھ چھوڑے، یار سارے جوان تے جوان اساں تا کتاباں پڑھنیاں ہو رہے اکھیاں نال تکنا ہو رہے، اساں تا اکھیاں دے نال تکیا ایک بابا ہی عمر 55 سال ہے، ٹنگاں دے اندر ساہ کوئی نہیں ہے تے او جناب ویل چیئر تے بیٹھا ہے تے پیمن واسطے پانی بھی کیا کو مانگ کے پیندا ہے تے گل جدو حضور دی عزت دی آ گئی ہے، شان مصطفیٰ دی گل آئی ہے، وہ سارا کچھ چھوڑیا ہے۔ اسلام آباد دے اندر ایک جا ہے اوندا نام ہے فیض آباد، اچھی جا ہے کہ اتھے ڈائریکٹ مری دی ٹھڈی ہوا لگ دی ہے، 12واں مہینہ ہوئے سردیاں دا موسم ہوئے، سارے اسلام آباد دے اندر لوگوں کمبل تے رضائیاں کٹ گئی ہیں، تو ہاڈے حال ہجے نہیں نکلیاں،
اتنی ٹھڈ پیندی ہلے 10واں مہینہ غالباً تے 12واں مہینہ ہوے مری دیاں یخ بستہ ٹھنڈیاں ہواواں ہون اتوں جناب والا بارش وسدی پی ہوے کدی آنسو گیس کدی شیل مارے ویندے پہ ہون تے کدی جناب بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے پیسے دے کالے بیگ بھر کے حضرت انچا کرو انچا کرو انچا کرو اون ویلے ایک فقیر ڈیرا لا گھندے وہ آدھے گل سنو اے عرصہ تا 1500 سال دا لگ گیا ہے لیکن غلامہ دا عشق اج بھی جوان ہے اساں مصطفیٰ دا کلمہ دولت کماون واسطے نہیں پڑھیا محمد جانا لوٹاون واسطے پڑھیا مزے دی گل ہے قبلہ نصیباں دی گل ہے حضرت لوگ کہیں خان دا نعرہ مار دے کہیں وڈیرے دا نعرہ مار دے ہیں تے ہر تھاں تے نہیں مار دے کئی باری خان دے سامنے مار دیں وڈیرے دے سامنے مار دیں تے دوجے بندے سامنے شرمان دیں پتہ نہیں یار لوگ انجا چنگے چبل بندے کو تو اپنا لیڈر بنایا ہے لیکن اساں کتنے نصیباں والے ہاں اسی اتنے نصیباں والے ہاں اساں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ خدا دی قسم اٹھا کے آدے ہاں گھر وچ بھی مار دے ہاں بازار وچ بھی مار دے ہاں تے تخت دار تے چڑھے ہواں تاں بھی مارن واسطے تیار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خدا دی قسم ہے میرے دوست حضور دے نال انے واہ پیار ہے یہ بھی شان مصطفیٰ ہے کہ لوگ دیوانگی دی اس انتہا کو پہنچ دیں کہ اللہ کریم انہاں کو او اعزاز بخشتا ہے جڑا انہاں دی نسلاں کیا کو نصیب نہیں ہوندا اور اے فرزانگی دی دیوانگی دسن والے نو ابو بکر آدے عمر آدے ہیں عثمان غنی آدے ہیں مولا علی مشکل کشا آدے ہیں ڈھلے نہیں مولا علی دے نا تے ایڈا ڈھلا بندہ بولے یہ شیر خدا پاک دے نا تے کوئی ڈھلا بولے تے وال سمجھ بنجو کوئی رولا ہے دیر سمتھنگ رانگ ان دا باٹم خارج زدہ بندہ ہے کوئی ساکو تا ابو بکر پاک دسیا کہ علی علی گج گج کے قیرت کر سمجھ آئی کہ نہیں چونکہ وقت دی نزاکت دا لحاظ ہے تے ہر صحابی کو سلام ہے انکار کوئی نہیں ڈھلے بولے ہر صحابی کو سلام انکار لیکن میرا دل کردا ہے میں اپنے باب علی دی او گل بیان کراں جڑی آپ نے ناموس رسالت تے حضور دی ذات واسطے گل کی تھی علی پاک دے کولو کہیں پوچھے حضور تو آدھا کیا خیال ہے حضور دے حوالے دے نال فرمایا شدید گرمیاں دا موسم ہوئے علی کو پیاس اتنی لگی ہوئے کہ آخری سا ہوئے اگر پانی نہ پیواں تے میری جان جاون دا خطرہ ہے تے فرمایا کوئی بندہ کٹورے پانی آنے میں دیکھو پیالے دے اندر میں پانی اپنے ہونٹاں دے نال لاواں ایک گھٹ پیواں تے جان بچدی نے تے اگلا سا آونا کوئی نہیں فرمایا حالے منہ دے نال لاواں پانی پیواں نہیں تے دوجی سائڈ تو میرا سونا محبوب فرمایا علی ایڈیا میری گال سن اگلا بندہ فرمائندا ہے حضور وال تسا پانی پی کے بھج کے ویسو فرمایا پانی پیون دی دیر بھی علی دی نزدیک جائز کہہ نہیں فرمایا کیا کر سو فرمایا کرنا کہ کٹورا زمین تے چاہ سٹ ساں کہ حضور دی طرف بھج پیسا فرمایا حضرت آخری سائے فرمایا آخری تاں کے ہویا اتنا تو ہو سی موت آندی تے آوے پر سونے دے بلاوے والے راہ تے علی نو موت آئے گی گویا جناب والا مولا علی شیر خدا نے سانو عقیدہ دیتا ہے کہ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا ہمارے آقا ہمارے سارے دی آواز آنی چاہیے جنہوں پکا یقین ہے حضرات گرامی آقا ہمارے حضرات گرامی اور رسول اللہ دی اور شان تو آڑے سامنے بیان کردہ مدینہ پاک دے اجل علماء دے اندر سر فہرست دنیا جنہوں جناب والا امام نبہانی دینا دینا سید زادے نے آل رسول نے امام نبہانی جناب والا کی فرما دینے فرمایا اللہ نے ہر نبی نو نبوت دی مہر دے نال نوازیا ہر نبی دی مہر نبوت جناب والا دی انگلی دے اندر ہوندی گئی انگوٹھی دے اندر مہر بنی ہوئی
دوروں مور نو تک کی دنیا جان لیندی ہے کہ اللہ دا نبی ہے لیکن جناب والا جدو میرے شان والے آمینہ دلال دی باری آئی ہے رحمان نے مور نبوت سرکار نو جناب والا انگوٹھی دے اندر نہیں عطا فرمائی بلکہ سرکار دے دوہاں شانیاں دے درمیان مور نبوت ہے جدے تے لکھے ہویا محمد رسول اللہ یار سچی گالتے آپ کو سبحان اللہ لکھے ہویا محمد رسول اللہ اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی میرے سرکار دی مور نبوت اللہ نے حیث جگہ تے رکھی باقی نبیان دی مور نبوت حیث جگہ تے چمانہ دارد وجہ کی آئی کیوں انج کیتا گیا ہے امام نبانی نے بڑا سونا جواب دیتا ہے فرمایا اللہ اپنے محبوب دی شان دے رہے آئے اللہ نہیں چاہتا ہے میرا محبوب مور دا محتاج ہو جائے مور تک کہ دنیا اندازہ لائے کہ آمینہ دا لال آ رہے آئے فرمایا آمینہ دے لال نو رحمان نے بنایا اتنا سونایا مور دی لوڑ نہیں پہندی آئی سرکار دا چہرہ تک کہ دنیا آکھ دی آئی کہ کونین دا سلطان آ رہے آئے اسی وجہ تو ساڑا پشتو والا شاعر بولیا انہیں آکھیا جلوائے زیباد مالو ظلمتے قربان دے واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے ترجمہ کر دینا میرا گھر اولاد و جامع بوب پر قربان گئے مرحبا کتنا غسی میرا نبی سلطان ہے اور خاص چی یوسف لیدہ گتی کڑی کلام داکا اللہ دلے بے سرور آلام زڑو نبی بری کڑیو داما بوب تمرا شان دے واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان گئے مرحبا کتنا غسی میرا نبی سلطان گئے آقا ہمارے ایوی میرے سرکار دی شان کے کمال حسن عطا ہویا سیدنا ابو ہریرہ پاک فرماندے نے فرمایا انہو اذا ضحک یتلالع فی الجدر او کما قال ابو ہریرہ پاک فرماندے نے لوگو اللہ نے سرکار نو بڑا سونا بنایا آیا ابو ہریرہ ایک جھلک ساڑے سامنے بھی دسو فرمایا لوگو جدو آمینہ دلال مسکران دایا میرے سرکار دے چہرے تو اتنا نور نکل دایا کہ نالالیاں دیواراں بھی روشن ہو جاندیاں آیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ آپ دی قبر تے روشنیاں فرمائے آپ نو برکتہ نال نوازا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایا حضور خود فرمایا جمالی مستور انن آیون الخلق اللہ کریم میرے حسن جہان دی اکھیاں تو چھپا چھوڑے اور امی پاک بھی فرمایا ام المومنین سچے باپ دی سچی شہزادی صدیقہ کائنات آپ نے فرمایا اللہ رائنا حبیبی لقتانا قلوبہم فرمایا اگر میرے محبوب دے جلوے ویک کے نہ یوسف کو ویک کے انگلیاں کٹیاں نے ہاتھ کٹے نے میرے محبوب کو تکنا جانا فدا کرنا اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان پاک دی تحقیق آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال دی تحقیق آج کل اقبال دی بھی خیر نہیں بس بڑا لوگ گھسیٹ رہے ہیں اقبال کو اقبال آکھے ایسا کسی کوئی تصوری نوبرا تیری تصویر کے بعد ذہن خالی رہا کاسہ سائل کی طرح اقبال آکھے سونے جدو دا تیکو تکیا ہے ہون کہیں کو تکن دی لوڑی کہنی پہندی محبوبہ جے میں فقیران کو لے کو ہوندہ ہے نا ٹھیپے آلا وہ جڑے سکے جے نہیں کول وہ بڑا بڑا ہوندہ بھانڈا جے انہیں اندر کھڑکان دے رہندے دس دن او لوگو کوئی شاہ چاہ دے ہو اسا کو ساڑ کو کشہ کہنی وڈا نوٹ چاہ دے ہو تو جے بج پاک ہندے تے ٹھیپے جڑے انہاں کو کھڑکان دے دس دن مر گئے ہاں اقبال آدھا ہے سونیاں میں بھی کچکول چاہ کے پہ پھر داں سونیاں اوکھاں اقبال سوکھا کیمیں ہوئے گا فرمایا میرا ہی کچکول منگتے آلا ادوں بھریندہ ہے جدو سونے دا دیدار میری اکھیاں کو نصیب ہو ویندہ ہے آقا ہمارے حضرت کافی ہے
راضی ہو اللہ تو کو سلامت رکھے سب تو وڈا مسئلہ ہی ہوندا ہے میری کنڈ دے پیچھے بیٹھے جتنے بھی ہیں تو ساں تے میں بات بھی دھیاڑ کو یا سویرے دی نماز اگر اللہ نصیب کرے پڑھ کے ماڑی موٹی اکھ بند کر گھندے ہیں لیکن انہاں لوگاں دا سویر تو ٹائم شروع ہوندے وچ رات پہ ویندی ہے اے اگر رات کو مطالعہ نہ کرن سویر کو پڑھا نہیں سکتے اور ان او لوگ ہیں جنہاں کو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا اے مرتبہ عطا فرمایا جنہاں دے بارے بخاری شریف دی ایک شرح ہے بس گل دھیان دے نال سنو بخاری شریف دی ایک شرح ہے شرح ابن بطال کہ نہ ہے شرح ابن بطال او دے اندر لکھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود عبادلہ اربع دے اندر بڑا تگڑا نہ ہے عبداللہ ابن مسعود حضور دے صحابی ہیں گل دھیان دے نال سنن والی ہے سنو عبداللہ ابن مسعود مبارک آپ ایک داڑے صحابہ دے بچیاں کو اللہ دا قرآن پہ پڑھیں دے اے تواڈے گھراں دے اندر بھی بال ویندے ہیں جڑے قاری صاحب کول قرآن پڑھ دین کوئی کہندا رشتہ دار کوئی کہندا تے تساں ڈیرے تے این وجہ تے رکھے ہویا کہ اللہ سونے دا قرآن پڑھدا ہے یہ تو کو گال دس کے والے اجازت حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ دے بچیاں کو قرآن اچھا یہ مجلس بھی حضور بڑی اعلیٰ ہوندی ہے بندہ بازار ونجے نا چوک چوراہے چ ونجے چاہ پیون دے بہانے اگر ایک کپ چاہ دا پیندا ہے تے 40 غیبتاں کریندا قبلہ نہیں ہوندا ہے کہ نہیں بازار بیٹھے ہوندے اچھا تیرا لیڈر تے میرا لیڈر انہاں کو پتہ ہی نہیں ہوندا تے پچھو جناب پتہ نہیں کہ جناب کتنا کچھ پڑھ گندے ہیں جھوٹ اتھے چغلی اتھے غیبت اتھے لیکن جیڑی مجلس قرآن دی کدی کدار اے جنت دی کیاری دی تسی بھی سیر کرن آیا کرو اگر 10 بال بیٹھے ہیں تے 10 قرآن اپنے اپنے پڑھ دے پہ اپنا اپنا سبق پڑھ دے پہ ہیں اور ساڈا ایمان ہے قرآن میرے محبوب سونے دی نعت شریف ہے تے سوچ تیرے محبوب دیاں نعتاں جتے پڑھیے میں اس تھاں دا مقام کی ہوے گا میں تبرکن تے کو ایک اشارہ دیندا اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی ساڈے جگونےگار بندہ اگر مدرسے دے اندر آ جائے بچے اگر بیٹھے اللہ دا قرآن پڑھ رہے پہلے کولا میں شاید پڑھ رہے ہوئے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد حضرت میں قاری نہیں ہے کہیں غلطی ہوئی تھی میں کو معاف چاہ کریں بس قاری یوسف سیالوی صاحب دے کدی کدار جوڑے اٹھاونے نصیب ہوندے تے وہ ادا لایا اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی کوئی جناب والا کے جاؤ تے بچہ پڑھ رہے ہوئے گا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها پڑھے تے اتنا مزہ ہے جس کربل دے کاری نانے دی جھولی جو بے کے قرآن سکھیو سی اوندے پڑھن دا عالم کیا اسائیں تا پیر حسین کو نہ مندے کوئی جناب والا پڑھ رہے ہوئے گا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ آمین اللہ کریم تو ہاں کوئی لوری سنن دی توفیق عطا فرمائے اس لوری تو بڑی کائنات وچ کوئی لوری نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھاندے پہ ہن تے جانا بارا جاٹھائی بدو دھیاتی اس تک کیا کہ بال پڑھ دے پہ ہن تو سا کہ ما یسنا حالا یا عبداللہ عبداللہ ابن مسعود اے بال کی پہ کرندے ہیں ہن چاہیے دتی ہے عبداللہ ابن مسعود مبارک فرماندے ہم یقرؤون القرآن بس انف گل مک گئی ہے کہ او تک کو دستا نہیں اللہ دے نبی دا قرآن پہ پڑھ دے آپ نے نہیں فرمایا پتہ ہے کہ فرمایا فرمایا ہم یقتسمون میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کو نہیں پتا یہ مدینے والے دی وراثت ونڈی نہیں پئی ہے تے اے اپنا اپنا حصہ مدینے والے دے ورثے تے کول گھندے پئے ہیں ہن ذرا گل تھوڑی دھیان نال سمجھے یہ نٹال والا جی ایتھاں کوئی ماڑی موٹی دکاناں ہیں بازار بھی ہیں دکاناں ہیں جہاں جاتے مارکیٹ ہوئے جہاں جاتے ماڑا موٹا بازار ہوئے اس زمین دا مول تھوڑا زیادہ ہوتا ہے باقی زمینہ تو دا مول میں مقامن لگا ذرا بولو او دا مول تھوڑا زیادہ ہوندا تواڈا دادا پردادا کوئی ہے نہیں باڈی دنیا تو پردہ مرنا تو ہے نا اے نہ کو شاہ سے موت دی دعوت دے کے گئے ہیں
مرنا تو ہے نا سارے ہاں اگر تہاڈا کوئی وڈکا کوئی بابا کوئی دادا مر ونجے تے اون 2 کنال رقبے تے تہاڈے واسطے کوئی مارکیٹ چھت ونجے تہاڈے کول پوچھے با خان سنا کیویں بھی لگدی ہے تے تساں بول کے آجو حضرت کیویں لگنی ہے اساں تا کچھ ہے کہنا دادے دا بھلا ہوے جیرا ونجن تو پہلے ساڈے واسطے کنال دی مارکیٹ بنا گیا اساں اون دے وارث ہاں اساں اون دے وارثاں یعنی دادے دے ورثے چوں ساکو حصہ لبیا ہے تے اساں سکھ نال بہ کے کھاندے پے ہاں تے جڑے قرآن پڑھن والے نو مدینے والے دے ورثے چوں حصہ گھندے تو اپنے دادے دے ورثے چوں حصہ گھنے تے تو اتنا فخر کریندا ہے انہاں دے فخر دا عالم کی ہوے گا ای تیرے دادے دے حصے چوں حصہ نہیں پہ گھندے ای مدینے والے دے ورثے چوں حصہ گھندے گل سمجھ آئی کہ تساں سمجھنے پے ہو گل تے دوجی گل انہاں لوکاں کو ایویں نہ سمجھو ساری عادت ہے استاد صاحب کو تنخواہ 25,000 دیندے ہیں اچھا نال او جی جدو ہاڑی سامنی ہوندی ہے اون ویلے بھی استاد صاحب کو بڑا ڈھگ دیندے ہیں اچھا وال اپنا سناؤ باچی 2 بال ہیں ایک دی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے دوجے دی 2.5 لاکھ ہے پر سمجھ کہ نہیں آندی 25 تاریخ تو بعد سارے بھی حالات بڑے خراب ہوندے استاد صاحب کو کہ دیندا ہے جی 25,000 دیندا ایویں منہ بھر کے آدا ہے جویں نسوار دے نال کسی خان منہ بھرے ہو خدا دا نام من خدا دے رسول دا نام من جدوں بھی چاہندا ہے تیری اولاد کو صحیح دین لبھے جیڑا پڑھاون والا ہے ان دی اس دا خیال تو کر او تیری اولاد دے دین دا خیال کرے یہ بڑی ظالم شے سمجھ آندی پی گل دی بڑی ظالم شے یہ جڑے تساں ہستے ہو جندے تساں کو بھوک کٹنی پی وال میں تو کو پوچھاں کہ یہ ظالم ہے کہ کیا مناظرہ رشیدیہ کے بلا آخری گا حضرت سبق واسطے مناظرہ رشیدیہ جنہاں دا علماء کو پڑھایا میں نے مناظرے واسطے وہ حضرت صاحب دا آخری وقت آیا نا انہاں دا آخری وقت آیا تو انہاں اپنے بالاں کو فرمایا پتر جدو میں دنیا تو ٹر ونجاں تو آپ کو ایک شاید دسے ساں او میری قبر دے اوتے رکھ چھڑیو میرا ایمان ہے اللہ سائیں میں کو بخش سی انہاں کہا ابا جی جیڑا قرآن پڑھ دے او رکھاں فرمایا پتر نہیں اور جیڑا مصلی جیندے تے تہجد پڑھنے وہ کہا نہیں ابا جی والو کیری شے ہے جن دے نال تو کوئی ایمان ہے کہ بخشے ویسو فرمایا پتر او میرے مدرسے دے باہر تک کہندا پیا تے کوئی بڑا پتھر تے سل نظر آندی پئی ہے وڈی پڑیوں کو اسی آدھے ہاں اپنے علاقے تو ساں پتہ نہیں کیا دے ہو وڈا پڑ تک نظر آندا جی ابا نظر آندا فرمایا پتر این پڑ کو میری قبر دے جڑے باقی پتھر لاسو تے اون دے نال لاویو ان دے صدقے میری بخشش ہوسی ابا جی وٹیاں نال بھی کدی کہندی بخشش ہوئی فرمایا پتر ای پتھر عام نہیں ہے آکھیا ابا دی خاصیت کے فرمایا پتر جدو محمد دا دین پڑھن واسطے طالب علم میرے ڈیرے تے آندے ہیں اس پتھر دے اوتے اپنی جُتیاں اتار کے آندے ہیں تے میرا ایمان ہے جے پتھر تے محمد دے دین دے پروانے جُتیاں اتار دے ہیں وہ پتھر میری قبر دے اندر لگ گیا اللہ سونا میری بخشش فرما ان او لوگ ہیں ان شان والے سونے محمد دے شان والے دین دے سپاہی ہیں انہاں دی قدر سارے ایمان ہے جنہاں دے کول انہاں دی قدر ہے سمجھو اس محبوب سونے دی عزت پیرا دے کیوں کہ ان ورثاء ہیں میرے محبوب سونے دے اللہ کریم تو آپ کو برکت عطا فرمائے ان ڈھلے بولے ماؤ دوی احترام کیتے کرو پیو دوی کیتے سمجھ آندی پی حضرت فرمائندے میں والدین دی شان سے ایک گل تو آپ کو اماں کو بھی اماں سمجھو ابے کو ابا سمجھو چپ کر گئے اماں کو اماں سمجھو ابے کو ابا سمجھو جدو قرآن دا فیصلہ ہے تو اندے تو پیچھے کو گال ہے چپ کر گئے خان دی منیے یا رب دے قرآن دی منیے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی اللہ جل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا فرما وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى میں اسی تو تقریر مکمل لگا ہر بندے دا عشق ابو بکر والا نہیں پورا گھر کوئی عمر والا ادھا گھر والی ہوندے اگر آئی تے سارا مار کا کو سبحان اللہ یہ تو جو ٹرک تے تا نہیں بیٹھے ہوئی تا جو ناپ ڈیو باسی چھیکڑ تک کالے کو چاہ ساندی ہے وہ علیحدہ گالے کے پیچھے بیٹھے بالکل چپ کو سمم بکمن ہم جن فوم لا جن سارے آپ کو سبحان اللہ اللہ دا قرآن بولے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
یہ اللہ جل جلال دا فیصلہ ہے فرمایا رحمان نے فیصلہ فرما دیتا ہے مالک تیرا کی فیصلہ ہے فرمایا جناب والا عبادت کرنی تے سونے رحمان دی کرنی ہے یا اللہ اگلا تیرا حکم کی فرمایا وبالوالدین احسانا فرمایا ماں باپ دے نال چنگا سلوک میں ایک گل امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر سن وصال سن 606 ہجری امام راضی پتہ کہ فرمائنے اگر کہندا ماں پیو بیمار ہوئے صاحب فراش ہوئے یعنی چارپائی تے آ ونجے والدین اگر رفع حاجت واسطے ونجنا ہے تے ونج نہیں سکدے دھی یا پتر اپنے ماں پیو کو سامدا ہے سنبھالدا ہے فرمایا سنبھال دیاں والدین اپنا بولو براز یعنی رفع حاجت بستر اتی کر دے پہ ہون تے کوئی دھی یا پتر اپنے منہ تے ہنج کر کے صافہ رکھ ہنج کر کے کہ کر گئے نے صافہ رکھ کے نے اس نیت دے نال کہ اما ابے دے کولو بدبو آندی پی ہے فرما ماؤ پیو دے دل وچ اتنا خیال آ ونجے کہ میری اولاد میری وجہ تو تنگ ہے فرما ای سوچن دی ڈھلے اولاد دیاں ساری نیکیاں برباد ہو ہندے تو بڑی کیڑی گل سننا چاہیے غالباً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سونے چاچے دے سونے شہزادے ڈھلے بولے تیڑے دا دے پوترے دا نا گنیے تے بڑے نعرے ماردہ ہیں مدینے آلے دے چچا دے بیٹے دا نا کے دا حضرات عبداللہ ابن عباس پاک فرمیندے ہیں اگر ہوا چل دی پی ہوئے کہ ہوا تے جس سائٹ تو ہوا چل دی پی تو اس سائٹ تے کھلوتا ہوئے تے دوجی سائٹ تے تیرے ماں پیو بیٹھے ہوئے تے تو دے کپڑے دے نال مٹی گھٹا لگیا ہوئے تو ہن کر کے چھنڈے چھنڈن دی وجہ تو تیرے کپڑے دے کو گھٹا تو جان بوجھ کے اپنے ماں پیو تے نہ سٹے بس وہ ہوا دے چلن دی وجہ تو انہاں دے کپڑے دے لگ جائے تے تیریاں ساری نیکیاں برباد ہو گئے ماں باپ دا اتنا مکان تو کو کملی والے کو میرے محبوب سونے کئی باری آپ دیدہ ہوئے این گال تے صحابہ کاش میری امی ہو گیا کاش میرے بابا جی سونے ہونا وہ تو سنتا اپنے ابے کو تکیا ہے میں تا اپنے ابا جی کو تکیا بھی کی ہے میرے محبوب سونے نو کہ وہ دو صحابی جنہ دا رولا بن گئی ایک نے دوجے کو آکھے یبن سودا اور میرے نال تو گلاں کرے تیری ماں دا رنگ کالا ہے محبوب سونے فرمایا نہیں آؤ دوویں کول ہے فرمایا ماں رنگ کالی ہوے تے ماں نہیں ہوندی فرمائی تے جاہلاں دا طریقہ جڑے رنگ دے اعتبار نال محبتاں کریں دین فرمایا اما دا جے ہو جوی رنگ ہوے ماں ہوندی ہے فرمایا میرے کول پوچھ ماں کہیں کو آدے ہیں فرمایا 6 سال دی عمر ہے نانا سونے دے ڈیرے تو پہ واپس ول دے ہاں تے نال جناب ایک کالے رنگ دی بی بی نال ہی تے میری اما جی ہیں اب واہ اللہ تو آکو مدینہ شریف کھڑے یا نہ بولو تے تواڈی مرضی دعا میں دلو دیتی ہے تساں ایتھاں ہی مرنا چاہو تے تواڈی مرضی باقی مدینے دی موت جی کائنات وچ موت ہی کوئی نہیں محبوب سونے دا فرمان ہے فرما من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع له کما قال فرما جیڑا چاہے مدینے وان کے مرے حضور نٹال والے مریے ایتھیں چاچا ماما تایا چرپائی کو موڈھا دے سن اوتھیں کے فائدہ فرما جیڑا مدینے مرسی او زہرا دے بابے دا مہمان بنسی حضور جیڑا تواڈا مہمان بنسی کو کہ لبسی فرما دی شفاعت آمنہ دلال کرسی کتو سا مدینے ون پھر مکہ تو مدینے جڑی پرانی شاہراہ ہے پرانا راہ ہے اوندے تے ونجو تو اتھے ابوات ایک ڈھبا جیا سی اس ٹیلے دے اوتے کونین دی ملکہ امی آمنہ پیاں آرام کر دیا اتھے جدو سرکار دی امی جی پہنچیاں نا امی جی دی طبیعت ناساز ہوئی حضور دی امی لیٹیاں امی جی حضور نو تک کے اک چو آنسو تے حضور امی نو تک کے پہ روندین تے محبوب پاک دی امی سونی فرمایا کلو حی میت وکلو جدید بال ہیں اللہ اکبر کبیرہ فرما وکلو کبیر یفنا وانا میتتوں وذکری باق وولدت طہرا امی جی نے فرمایا پتر سن ہر آن والے جانا ہر وڈی شے فنا ہونا ہر زندہ نے مرنا تے میں بھی دنیا تو آج جا رہی ہاں لیکن باقی ماما دا جانا ہو رہے میرے مصطفیٰ سونے دی امی جی دا جانا ہو رہے کیویں جانا ہو رہے فرما باقیاں دی ماما مر ونجن چوتھا چلیسواں کرن تو بعد لوگ ماں کو بھول ویندے ہیں لیکن امی آمنہ پاک نے فرمایا لوگو میرا جانا اتنا شان والا ہے کہ میں کائنات کو اتنا سونا محبوب دے کے ویندی پئی ہاں جدو تک میرے محبوب کو جہان ان کو یاد کردا رہے گا ادو تک اما آمنہ کو سلام کردا رہے گا سمجھ آ گئی گل دی ہن تے راضی ہو نا اللہ تعالیٰ کو سلامتیاں دے میرے بھائی یہ کندی ساؤنڈ والے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ویسے آپ نام بولتا ہے آپ کا یہ حضرت ہر بندے کا اپنا مزاج ہے اپنا کاروبار ہے لیکن ان کا کاروبار عجب ہی ہے کاروبار کا کاروبار ہے اور روز نئی زبان سے حضور کی نئی شان سننا بھی نصیب ہو جاتی ہے اللہ آپ کو برکتوں سے رکھے سلامتیوں سے رکھے ہماری آواز لوگوں تک خوبصورت طریقے سے آپ پہنچاتے ہیں
جس خوبصورت نبی کا خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ کملی والا آپ سے راضی ہو، اور کل آپ معاشر کے میدان میں جائیں، میرے محبوب فرمائیں یہ میرا وہ غلام آ رہا ہے جو امت تک علماء کی آواز کو پہنچانے کا کام کیا کرتا تھا۔ اللہ عالیان نٹال والا آپ کو سلامت رکھے، ہمارے رب نواز صاحب کو سلامت رکھے، میرے علماء یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا گلدستہ اللہ سلامت با کرامت تا قیامت رکھے، اور ان فقیروں کو ہمیشہ دین محمدی امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔